میں تمہارے لیے نجات کا راستہ متعین کرنے آیا ہوں، آؤ اور میری آواز کے ساتھ آواز ملاؤ۔ قولوا لا الہ الا اللہ، فلاح و نجات کے لیے میں تمہیں دائمی راحتوں اور مسرتوں سے بھرپور راستہ بتاتا ہوں، آؤ میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو، میں بھی مانتا ہوں تم بھی مانو، لا الہ الا اللہ تفلحون، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اس کے سوا کوئی ہر جگہ موجود نہیں، اس کے سوا کوئی علام الغیوب نہیں، اس کے سوا کوئی کارساز و دستگیر نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت روا و مشکل کشا نہیں، لا الہ، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی مسجود، نہیں کوئی ہر جگہ موجود، نہیں کوئی علام الغیوب، نہیں کوئی کارساز، نہیں کوئی دستگیر، نہیں کوئی حاجت روا، نہیں کوئی مشکل کشا، نہیں کوئی اولاد دینے والا، نہیں کوئی بیماریاں دور کرنے والا، نہیں کوئی رزق دینے والا، نہیں کوئی مایوسوں کو ڈھارس بندھانے والا، نہیں کوئی گناہگار کے آنسو پوچھنے والا، الا اللہ، مگر الا اللہ، مگر اللہ ہی۔ مکہ والے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کہنے لگے ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، آپ نے تو ایسی بات کہہ دی جیسے ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں، آپ دیکھتے نہیں ہم دین ابراہیمی کے نام لیوا ہیں، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، نکاح بھی ہوتے ہیں، طلاقیں بھی ہوتی ہیں، عورتیں عدت میں بھی بیٹھتے ہیں، ہم تو دین ابراہیمی کے نام لیوا ہیں، عبداللہ کے یتیم، کیا ہم اللہ کو مانتے نہیں؟ ہم تو اللہ کے نام کی چیزیں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ قرآن اطلاع دیتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اپنی کھیتیوں اور اپنے مویشیوں میں سے ایک حصہ نکال کر علیحدہ رکھ دیا کرتے تھے اور کچھ حصے نکال کر علیحدہ رکھ دیا کرتے تھے، فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، پھر کہتے تھے یہ رب کے لیے، یہ سب کے لیے، یہ رب کے لیے اور یہ سب کے لیے، چونکہ یہ بھی اللہ کے پیارے ہیں۔ رب العالمین کو یہ تقسیم اتنی ناپسند آئی، حق تعالی نے فرمایا بِزَعْمِهِمْ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ،
یہ ان کے خیال میں تقسیم موضوع ہوگی، لیکن جس عبادت میں دوسروں کا نام شامل ہو جائے ہم اسے کبھی قبول نہیں کرتے۔ یہ جو انہوں نے ہمارے لیے حصہ نکالا ہے ہم یہ بھی ان کے منہ پہ مارتے ہیں، یہ تقسیم ہمیں گوارا نہیں۔ یہ انسان کی غیرت کی بات ہے، وہ اپنے حق کے ازدواجیت میں اپنے کسی پیارے کو برداشت نہیں کرتا، تو رب العالمین جو ساری کائنات سے زیادہ غیور ہے وہ اپنے حق کے عبادت میں کسی پیارے کو کیسے برداشت کرے گا؟ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اس کے پیارے کو شریک کرنا نجات کا راستہ نہیں، ہلاکت کا راستہ ہے۔ اور مکہ والے جو بھٹک گئے، صرف مکہ والے نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے انسانی فکر جب پٹڑی سے اترا ہے تو یہی کہ انہوں نے اللہ کے پیاروں کو اللہ کے حقوق میں شریک کر دیا۔ قرآن پاک نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اپنی پسند کے حاجت روا بنا رکھے ہیں، اندادا اپنی پسند کے مشکل کشا بنا رکھے ہیں، اندادا اپنی پسند کے دستگیر بنا رکھے ہیں، اندادا اپنی پسند کے کارساز بنا رکھے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، وہ انہیں اس طرح چاہتے ہیں، ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے کرنی چاہیے۔ کچھ تو یہ بد نصیب ہیں، لیکن کچھ وہ ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان و ایقان کے معیار پر پورے اترنے والے ہیں وہ محبت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، وہ جتنی محبت اللہ سے کرتے ہیں اتنی محبت بندوں میں سے اور کسی سے نہیں کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ والو تم اللہ کو مانتے تو ہو، سجدے بھی کرتے ہو، رکوع بھی کرتے ہو، قیام بھی کرتے ہو، طواف بھی کرتے ہو، لیکن تم اللہ کو بھی سجدہ کرتے ہو، اور میں منوانے آیا ہوں کہ اللہ کو ہی سجدہ کرنا ہے۔ تم اللہ کے گھر کا بھی طواف کرتے ہو، اور میں پیغام لایا ہوں کہ اللہ کے گھر کا ہی طواف کرنا ہے۔ تم اللہ کو بھی ہر جگہ موجود مانتے ہو، اور میں منوانے آیا ہوں کہ اللہ کو ہی ہر جگہ موجود ماننا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوکہ دیا ہے تمہیں شیطان نے کہ وہ تمہاری سنتا نہیں، میں یقین دلانے آیا ہوں کہ وہ اپنے کسی خطا کار بندے کو جب کہ وہ روتا ہوا اس کے در پہ آ جائے کبھی مایوس کرتا نہیں۔ اس نے تو خود کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہی تو وہ دروازہ ہے جہاں پر روتے ہوئے آنے والوں کو تانا بھی نہیں دیا جاتا کہ کل تک تو تم نے یاد نہیں کیا، آج کس منہ سے میرے در پہ آئے ہو۔ یہی تو وہ در ہے جہاں نذرانہ لیے بغیر بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہتے ہو گناہ گاروں کی سنتا نہیں، اور میں قرآن کے حوالے سے کہتا ہوں اس کی رحمت
ہر وقت انتظار کرتی ہے اور وہ پکارتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے در پہ آؤ، میرے سامنے دامن پھیلاؤ، اس لیے کہ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ یار لوگوں نے دکانیں سجا رکھی ہیں، آفیشل سٹائل بنا رکھے ہیں، بن ٹھن کے بیٹھے، چادریں اوڑھے ہوئے، زلفیں بڑھائے ہوئے، یوں سکڑ کے بیٹھے ہیں جیسے سارے جہان سے مستغنی ہوں، لیکن نذرانے بٹورنے کے بین الاقوامی ماہر۔ آپ نے کبھی کسی پانی کے تالاب پہ بگلا دیکھا ہوگا؟ مچھلی کا شکار کرنے کے لیے اس کا طریقہ واردات بالکل گدی نشینوں جیسا ہے۔ آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا یوں سکڑ کے بیٹھتا ہے سر جھکا کر، جیسے مراقبے میں بیٹھا ہو، مخصوص ورد کر رہا ہو۔ اور اس کا ورد کیا ہوتا ہے؟ یا مچھلی یا مچھلی۔ جیسے حضرت صاحب تسبیح کے ہر دانے پر، میرے عزیز دوستو، وہ جو اس کی لمبی سی چونچ ہوتی ہے وہ بھی پروں میں چھپا لیتا ہے، میں اسے آلہ قتل کہتا ہوں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے بین الاقوامی شریف ہو، انتہائی بے ضرر، نہایت شریف الطبع، لیکن جب کوئی مچھلی بیچاری قسمت کی ماری اس کے سامنے آ جائے، اچانک وہ چونچ نکال کر کاروائی ڈالتا ہے اور مچھلی غائب۔ یوں سکڑ کے بیٹھتے ہیں جیسے سارے جہان سے مستغنی ہوں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، روحانیت کے لبادہ میں ان عجمی فنکاروں نے وہ نمبر بنائے ہیں کہ ناگفتہ بے، اور لوگوں کو یہ ذہن دیا ہے، بلکہ میں کہوں گا مایوس کیا ہے گناہگاروں کو، کہ اگر اللہ تک ملنا ہے تو ہمیں خوش کرو، ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے، اللہ نہیں ملے گا ہمارے بغیر۔ آستانہ پرست کہنے لگے تو گویا آپ ہمارے معدے پہ لات مارنا چاہتے ہیں، ہماری انکم کلوز کرنا چاہتے ہیں آپ۔ ہم نے تو آپ کو صادق و امین مانا، لیکن آپ کو ہماری آمدنی اچھی نہ لگی۔ دیکھو، لڑائی جھگڑے کی باتیں اچھی نہیں ہوتی، کمپرومائز کر لیں، تم اپنی جگہ خوش رہو، ہم اپنی جگہ خوش رہیں، اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں۔ یہ پرانے فنکاروں کا فارمولہ ہے، فنکاروں کا۔ ایسا کرتے ہیں، آپ توحید بیان کرتے رہیں، بیت اللہ میں اللہ اللہ کریں، تسبیح پڑھیں، مراقبے کریں، مرید بنائیں، بے شک جتنے لوگ آپ کو مانتے ہیں وہ آپ کے پاس رہیں، تسبیح پڑھیں، اللہ اللہ کریں، مرید بنائیں، لوگوں کو حلقے میں بٹھائیں، یہ سب کچھ کریں۔ ہمیں آستانوں پہ چھوڑ دیں، آپ وہاں خوش، ہم یہاں خوش، اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں۔ بس اتنی سی بات ہے، آپ مان لیں، جو آپ چاہیں گے ہم وہی حاضر کر دیں گے۔ لیڈرشپ چاہیے تو عرب کی قیادت کی چابیاں ہم آپ کے قدموں میں ڈالیں۔ کسی بڑے خاندان سے تعلق چاہیے، آپ انگلی رکھیں، ہم تعمیل کریں گے۔ زر و سیم چاہیے، ہم آپ کے قدموں میں ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگائیں گے۔ لیکن دیکھیے، نرمی ہونی چاہیے، جھگڑا اچھا نہیں ہوتا۔ لیکن عبداللہ کی یتیم، اگر آپ نے ہماری یہ پیشکش ٹھکرا دی تو
تو پھر ہم سے بدتر دشمن بھی کوئی نہیں. ہماری عداوت بھی نسلوں تک چلتی ہے. ہم آپ کا جینا مشکل کر دیں گے، سوشل بائیکاٹ کریں گے، چلنے نہیں دیں گے آپ کو. ان دو راستوں میں سے ایک چن لیجیے. کراچی کے روشن ضمیروں، کس دو راہے پہ کھڑا ہے اللہ کا محبوب؟ ایک پھولوں کا راستہ ہے اور ایک کانٹوں کا راستہ ہے. مکہ کے اساطین منتظر ہیں، فیصلہ کیجئے. اس سے پہلے کہ میرے آقا بولتے، رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب آپ چپ رہیے، ہم خود بولیں گے. قرآن پاک میں ارشاد ہوا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اے کفر کے بیمارو، ناممکن ہے کہ میں تاریکیوں کو گوارا کر لوں، ناممکن ہے کہ میں اندھیروں سے مصالحت کر لوں، ناممکن ہے کہ میں ناحق کو حق مان لوں، ناممکن ہے کہ میں عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو گوارا کر لوں. افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. کراچی کے دوستو، چند ایک مقامات ہیں قرآن کریم میں جہاں کفار کو براہ راست کافر کہا گیا ہے یا جاہلوں کو براہ راست جاہل کہا گیا ہے. او جاہلو، او کافرو، چند ایک. ورنہ قرآن کریم کا اسلوب یہ نہیں ہے، بڑا حکیمانہ اسلوب ہے. کہیں اولئک، کہیں الذین، کہیں ہم، کنایوں سے کام لیا. لیکن یہ مقام ایسا تھا جب جلال خداوندی متلاطم تھا، یہاں براہ راست کافروں کو کافر کہا گیا. فرمایا افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. او جاہلو، تمہیں مجھ سے یہ توقع کیسے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک گوارا کر لوں؟ تمہاری ترغیب و ترہیب کی کیا حیثیت؟ عرش بری سے مسلسل تنبیہ ہو رہی ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. میرے محبوب، آپ سے پہلے انبیاء کو بھی یہی کہا گیا، ہم آپ سے بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بھی میرے حق میں کسی اور کو شریک گوارا کر لیا تو میرا محبوب ہونے کے باوجود آپ بھی میری ناراضگی سے نہیں بچ سکیں گے. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. یہ جو کچھ کرتے ہیں انہیں کرنے دیجئے، آپ حق کے دوستی ادا کیجئے میرے محبوب. فاعبد، آپ حق کے دوستی ادا کیجئے
وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. اور کیا ترجمہ کروں بھائی؟ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ اور ہاں اور وفا کا حق ادا کیجیے، دوستی کا حق ادا کیجیے اور وفا کرتے جائیے. آپ وفا کرتے جائیے، میں جزا دیتا جاؤں. آپ جیسا وفادار کوئی نہیں، مجھ جیسا جزا دینے والا کوئی نہیں. میرے محبوب تو میرا، میں تیرا. ان کے پاس جتنے حربے ہیں آزما لیں. یہ ظلم کرنا جانتے ہیں تو کریں، یہ ستم ڈھانا جانتے ہیں تو ڈھائیں، یہ کانٹے بچھانا جانتے ہیں تو بچھائیں، یہ پتھر مارنا جانتے ہیں تو مارے. تو پتھر سہتا جا، تو کانٹوں پہ چلتا جا، تو گالیاں سن کر دعائیں دیتا جا. یہ ظلم کرے تو صبر کرتا جا. میرے محبوب یہ مٹ جائیں گے، تیری جیت ہوگی. ان کا نام و نشان نہیں رہے گا. قیامت تک میری الوہیت کا پرچم لہرائے گا، تیری رسالت کا پرچم لہرائے گا. یہ مٹ جائیں گے میرے محبوب.